اما جی گوش گزار کریاں تو مزید تفصیل سے ہی ورق ہی رکو تمام سبنی وقت واٹس ایپ کے ذریعے یا کہیں طریقے سے انشاءاللہ ہی تمام وقت پہچندو. سر فہرست سائیں خود ایکڑی شے ان میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اساں اوے مدرسہ جن مدرسن وقت مالی استطاعت گھٹ ہے وہ رابطہ رکھن مرکز سے رابطہ رکھن. مرکز حتی الامکان وہ مدارس ہمارے ذیلی مدارس برانچیں جو مالی استطاعت کم رکھتی ہیں وہ مرکز سے رابطے میں رہیں. مرکز حتی الامکان ان سے تعاون رکھے گا اور ابتدائی طور پر تو جتنی بھی درسی کتب ہیں وہ ادارے کی طرف سے انہیں فراہم کر دی جائیں گی. سپارے ہوں قرآن شریف ہوں یا درسی کتب ہوں کسی بھی لیول کے کسی بھی درجہ کے وہ مرکز سے آپ کو جاری کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ گزشتہ عرصے میں ہم نے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ مفتی نذیر جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت الحمدللہ جرنیل اہل سنت کے نام سے مشہور ہیں اور الحمدللہ آپ عالی شان شعلہ بیان خطیب بھی ہیں ہمارے سرپرست ہیں اور جمعیت علماء مجددیہ نعیمیہ کے آپ صدر ہیں. آپ کے ہی زیر سایہ ہم نے جو کام کیا اس میں ضلع سجاول کی الگ باڈی بنا دی ضلع ٹھٹھا کی الگ باڈی بنا دی تاکہ وہ اپنے ضلع میں کام کریں. وہاں پر تنظیم سازی نئے سرے سے ہوگی. باقی جن اضلاع میں نہیں کی گئی ہے انشاءاللہ وہ بھی صاحبزادہ والا شان کی مشاورت سے ان اضلاع کو ہم تاریخ جاری کریں گے اور وہاں کے علماء فارغ التحصیل ان کی ایک الگ سے باڈی بنا دی جائے گی تاکہ وہ اپنے اپنے ضلع میں کام کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہمارے مدارس دستار بندی اپنے اپنے مدرسوں میں کراتے ہیں وہ بے شک اپنے مدرسے میں کرائیں تاکہ ان مدرسوں کی جو کارکردگی ہے وہاں کے علاقے میں بھی وہ نظر آئے. لوگ جب دیکھیں گے مدرسے کی کارکردگی تو تعاون بھی ہوگا. تو بے شک اس سے تو منع نہیں ہے وہ اپنے علاقے میں دستار بندی کرائیں. لیکن جو یہاں سالانہ دستار بندی ہوتی ہے پہلے یہاں پر دستار بندی ہوگی اس کے بعد پھر بے شک آپ اپنے علاقے میں دستار بندی کرائیں. اگر آپ پہلے کرتے ہیں وہاں کے کچھ معروضی حالات ایسے ہیں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ قبلہ سائیں سے آپ اجازت لے کے حضرت سائیں سے اجازت لے کے پھر آپ کر سکتے ہیں. ورنہ ہر اس مدرسے کا شاگرد اس مدرسے کا فارغ التحصیل وہ پابند ہے اس بات کا کہ پہلے دستار بندی یہاں ہوگی اس کے بعد پھر آپ اپنے علاقے میں کر سکتے ہیں. درس نظامی جن مدارس میں چل رہا ہے ان کے لیے گزارش ہے کہ آپ اپنے مدرسے کا نصاب یا تو تنظیم المدارس کے حوالے سے کریں یا پھر اپنے مادر علمی کے حوالے سے کریں. جو یہاں درس نظامی مروج ہے آپ اپنے مدرسے میں وہی درس نظامی وہی نصاب آپ جاری کریں. اور سالانہ جو امتحان ہوگا سہ ماہی یا شش ماہی وہ آپ خود لیتے رہیں گے. سالانہ جو امتحان ہوگا اس کا پرچہ مرکز میں بنے گا اور مرکز سے ہی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اپنی نگرانی میں یہ امتحانات کرائیں گے. پیپر چیک ہوں گے اور جتنے بچے پوزیشن اٹھائیں گے ان کو پھر انشاءاللہ یہیں جمعیت کے پلیٹ فارم سے انعامات وغیرہ اعزازات دیے جائیں گے. مذہبی یا سیاسی جماعتیں آج کل آئے دن ابھرتی رہتی ہیں. آپ کیوں کہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس مرکز سے وابستہ ہیں ہماری جمعیت یا وہ تنظیم ہماری وہی ہوگی جس سے وابستگی ہمارے استاذوں کی ہوگی. ہمارے استاذ جس کی حمایت کرتے ہیں ہم اس کی حمایت کریں گے, چاہے وہ سیاسی جماعت ہے چاہے مذہبی جماعت ہے. لیکن ہم جب اس در کے خادم ہیں, نوکر ہیں, یہیں سے سب کچھ پایا ہے, جو کچھ ہیں وہ اسی در کے طفیل ہیں, تو پھر ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ جو ہمارے
استاذ، ہمارے رہنما، ہمارے مرشد جو فرمائیں گے ہم اس کے پابند ہوں گے۔ اس کے علاوہ اپنے اپنے مسجدوں پر، اپنے مدرسوں پر جو مدرسے کا نام ہے وہ بے شک ہو، لیکن زیر نگرانی دارالمجددیہ نعیمیہ کی پلیٹ بھی وہاں لگنی چاہیے، وہ بھی آپ ضرور لگا دیں۔ اپنے اپنے مدرسے کے جو حفاظ ہیں ان کو تنظیم المدارس کا بھی امتحان دلوائیں۔ تنظیم المدارس کا امتحان دلوانے سے تنظیم المدارس کا حفظ کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو مل جائے گا۔ بہت اور چیزیں بھی ہیں، انشاءاللہ پھر یہ پورا پیج آپ تک پہنچے گا۔ میں نے اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں عرض کر دی۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے عرض کروں گا جمعیت علماء مجددیہ نعیمیہ کے صدر صاحبزادہ والا شان، جگر گوشے شمس الفقہا، مفتی اعظم پاکستان مفتی عبداللہ شہید نعیمی نور اللہ مرکزہ کے صاحبزادے، ان کے لخت جگر صاحبزادہ نذیر احمد جان نعیمی سے آپ تشریف لائیں۔ حضرت فرماتے ٹائم بہت تھوڑا ہے، لیکن بس آپ کے چند گفتے ہمارے لیے بہت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان نعیمیہ۔